خواتین عمر کی کس حد تک جو ہے وہ صحت مند بچہ پیدا کر سکتی ہیں؟ خواتین 35 سال کی عمر تک صحت مند بچہ پیدا کر سکتی ہیں. 2 3 4 جتنے بھی بچے آپ پیدا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. 35 سالہ خواتین 35 سالہ 3 سے 4 بچے پیدا کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. 35 سال کے بعد نو ڈاؤٹ کہ پریگنینسی ٹھہر تو جاتی ہے. ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے 47 سال کی عمر کی ایک خاتون کی ڈیلیوری کی ہے. ہسپتال میں ان کے بڑے بچے آئے ہوئے تھے اور اپنا چھوٹا بہن بھائی لے کر جا رہے تھے. 47 سالہ عورت کی ڈیلیوری ہوئی. عورت کی ڈیلیوری کی ہے ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے ہی. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ اللہ کی دین ہے. بے شک کہ اس کو میڈیکل سائنس کہہ رہی ہوتی ہے, یعنی ہو تو وہ جائے گا. بے شک اللہ کی قدرت ڈاکٹروں سے بہت آگے. لیکن میڈیکلی جو زیادہ کانٹینٹ دیکھا گیا ہے وہ یہ کہ 40 سال کے بعد پریگنینسی کا ٹھہرنا مشکل ہے, آلموسٹ ناممکن ہے, بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر پریگنینسی ٹھہرتی بھی ہے تو ڈاکٹرز کو بہت سارا ٹریٹمنٹ دینا پڑ رہا ہوتا ہے اسے بچانے کے لیے. تو ایک تو مشکل ہو جاتا ہے. یعنی وہ بات ہے نا کہ ہم اگر آسان والی باؤنڈری دیکھیں تو 35 36 37 سال یہ بہت ایزی ایج ہے. اس میں 3 4 بچے آرام سے ہو جاتے ہیں. 40 سال کے بعد مشکلات بڑھ جاتی ہیں اور 45 سال کے بعد تو پھر یہ ناممکن حد تک چلا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے بعد بتائیے گا کہ ماں اور بچے کے لیے کون سی 3 ایسی عادتیں بہت زیادہ خطرناک ہیں کہ جس کی وجہ سے حمل ضائع ہو سکتا ہے؟ حمل ضائع ہونے کے لیے سب سے پہلی تو بات ہے کہ آپ نے ٹریٹمنٹ شروع ہی نہیں کیا. میں آپ کو بتاؤں, پرانے وقتوں میں لوگ پریگننٹ ہوتے تھے, گھر میں بیٹھے رہتے تھے, 9ویں مہینے میں ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے, ڈیلیوری کرا کے گھر واپس آ جاتے تھے. اب ایسا نہیں ہے. ماحول اتنا بدل گیا ہے. اب دیکھیں, پہلے اسموگ نہیں تھا, اب اسموگ بہت زیادہ ہے. پہلے کووڈ وائرس نہیں تھا, اب کووڈ بہت زیادہ ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں ایسی کیا تبدیلی آ گئی پہلے اور آج. دیکھیں تبدیل ہو گیا ہے نا, بہت کچھ چینج ہوا ہے. چینج ہو گیا ہے, ڈائٹ چینج ہو گئی ہے, ڈائٹ خالص نہیں رہی. پہلے بہت خالص غذا تھی, اب وہ خالص غذا نہیں رہی. جنک فوڈ پہلے نہیں تھا, اب جنک فوڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو کچھ چیزیں بدل گئی ہیں. انوائرمنٹ چینج ہو گیا, انوائرمنٹ چینج ہے. تو شروع کا حمل ہمارے قابو نہیں آتا. بلیو می, اب ہمارے لیے شروع کی پریگنینسی کو جب سے ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے. سو آپ گھر بیٹھے نہ رہیں. پہلی بات میں یہ کہوں گی, جیسے ہی آپ کے مسڈ پیریڈز ہوئے, یعنی ایک عورت کو حمل کا پتہ تبھی چلتا ہے جب اس کے پیریڈز مس ہوتے ہیں, تو اگر آپ نے گھر میں یورین ٹیسٹ کر لیا, پازیٹیو آ گیا, تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. آپ کی کچھ ادویات فوراً شروع ہونی ہے پہلے دن سے. پہلے دن سے لے کر 3 ماہ خطرناک ہیں. 3 مہینے تک اگر حمل نے اپنی جڑیں پکڑ لی تو ہمارے اگلے ماہ 9ویں مہینے تک بہت اچھے گزریں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر حمل نے جڑیں نہیں پکڑی تو یہ معاملہ خراب ہے, تو یہ ابارشن کی طرف جائے گا. سو پہلی بات, ٹریٹمنٹ فوراً شروع کرنا ہے. دوسری بات کہ آپ نے اپنی ڈائٹ بہتر رکھنی ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے پورشن میں کھانا کھائیں تاکہ وہ ہضم ہو سکے. اور اس کھانے میں کیا چیز اوائڈ ہونی چاہیے؟ نان, خمیری روٹی, برگر, شاورما, پیزا, آلو, چینی, چاول, کولڈ ڈرنک, ان کا زیادہ استعمال, یعنی دن میں بہت زیادہ کھاتے چلے جا رہے ہیں یا روزانہ کا استعمال نقصان دہ ہے. تو ڈائٹ کو بہتر کریں. گھر کا چکی کا آٹا وہ بہتر ہے. دیسی گھی کھائیں, پھل سبزیاں کھائیں ساری, اور پورشن میں کھائیں. یعنی اگر 8 بجے ناشتہ کیا ہے, ایک ابلا ہوا انڈا کھا لیا یا آملیٹ کے ساتھ آدھا پراٹھا کھا لیا, تو 10 بجے سیب کھا لیں. ٹھیک ہے. پھر 12 بجے یا 1 بجے چائے بسکٹ لے لیں. پھر 3 بجے 4 بجے آدھی روٹی کے ساتھ سالن کھا لیں. اس کے علاوہ پھر شام کو دودھ کا گلاس پی لیں. تو یعنی ہر 2 سے 3 گھنٹے میں پورشن میں تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا کھائیں. وہ ہضم بھی ہوگا, وامٹ بھی نہیں آئے گی, اور وہ حمل کو بھی تگڑا کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نیند اپنی پوری کریں. پریگنینسی میں 2 طرح کی باتیں ہیں, نیند زیادہ بھی آتی ہے اور رات کی نیند مشکل ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے, بزی رہیں. جتنا مصروف رہیں گے, واک کریں, آپ تھکیں گے زیادہ اور رات کی نیند آپ کو آ سکے گی. اچھا, میں یہاں پہ یہ ایک سوال میرے مائنڈ میں آیا کہ آپ نے کہا کہ بیزی رہیں, لیکن اب بہت سی مائیں جو ہیں وہ بیزی اسکرولنگ میں ہوتی ہیں, وہ ٹک ٹاک پہ ہوتی ہیں, وہ انسٹا پہ ہوتی ہیں, جسٹ وہ اسکرولنگ کرتی جاتی ہیں. اب یہاں پہ آپ تھوڑا سا اس کو ڈسکرائب کرتی جائیں کہ جو پریگنینسی میں خاتون ہے اس کا بہت زیادہ اسکرولنگ کرنا اور رات کو لیٹ سونا جو اس کے لیے اور اس کے بچے کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. یہ بالکل خطرناک ہو سکتا ہے. دیکھیں, ماں کی ہر چیز, فیلنگ سے لے کر ماں کی غذا, ماں کی نیند کی ہیبٹ, ماں کی سائیکولوجیکل فیلنگز بچے پہ ڈائریکٹلی اثر کر رہی ہیں. اگر ماں اداس ہے, بچے میں اداسی جا رہی ہے. اگر ماں اسٹریسفل ہے, پریشان ہے, بچے کے اندر ڈپریشن کا ایلیمنٹ بڑھتا جا رہا ہے. ماں اچھی غذا لے رہی ہے, بچے کے اندر غذا کی طاقت اچھی جا رہی ہے. سو اللہ نے ماں کا کنیکشن پلیسینٹا سے بچے کے ساتھ ڈائریکٹلی جوڑا ہوا ہے, اور وہ نہ صرف فزیکلی بلکہ وہ اسپریچولی بھی کنیکٹڈ
है. सो बिल्कुल। अगर आप एक अच्छा कंटेंट देखेंगे, अच्छे असरात जाएंगे. आप हर हम्म, वक्त डिप्रेस रहेंगे, रोते रहेंगे, तो बच्चे में ये बुरे असरात जाएंगे. आजकल स्टडीज पूरी दुनिया में हो रही हैं बिल्कुल। जिसमें 40-50 साल के लोगों का डिप्रेशन हम प्रेगनेंसी से कनेक्ट कर रहे हैं. कि हम ये देखते हैं कि ये 50 साल का मर्द है या औरत है और इसमें इतना डिप्रेशन है, तो इसकी माँ की प्रेगनेंसी कैसी गुजरी थी, तो हम उसको पीछे से कनेक्ट करते हैं. तो ये इतना स्ट्रांगली रिलेटेड है. तो ये हर औरत को ना सिर्फ प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में भी कनेक्टेड रहना है. बिल्कुल ठीक ब्रेस्ट है। फीडिंग अल्लाह ताला ने माँ के दूध में इतनी ताकत रखी हुई है, बच्चे के लिए शिफा रखी हुई है, और उसमें फिजिकली वही वाली बात कि साइकोलॉजिकली भी उसके अंदर इम्पैक्ट है.